السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: 10 من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق الأعنى وانتقاص الماء۔ قال زكريا قال مصعب: نسيت العاشرة إلا أن تكون المزمزة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جس آیت شریفہ کی تلاوت میں نے کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں: اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے، یعنی ہم نے ابراہیم کو آزمایا چند کلمات کے ذریعے، 100 کلمات میں کھرے اترے، ان آزمائش میں وہ کامیاب ہوئے۔ حضرات مفسرین کرام نے کلمات کی تفسیر میں کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کلمات سے مراد وہ اوامر و نواہی ہیں، وہ احکامات مراد ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جن کا مکلف بنایا تھا، اور وہ ان کلمات میں کامیاب ہوئے، اس کو بجا لا کر، اس کو اپنا کر، اس پر عمل کر کے وہ کامیاب ہوئے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کلمات سے مراد وہ 30 امتحانات ہیں، 30 آزمائشیں ہیں جو بڑے بڑے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ روح المعانی میں اس کا ذکر بھی ہے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ وہ 30 آزمائشیں ہیں، کلمات سے مراد وہ 30 آزمائشیں ہیں جو بڑے بڑے امتحانات سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا، اور وہ ان تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کلمات سے مراد مناسک حج ہیں۔ اور ابن عباس جو رئیس المفسرین ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کلمات سے مراد وہ 10 چیزیں ہیں جو فطرت انسانی میں داخل ہیں، فطرت انسانی، فطرت سلیمہ میں داخل ہیں، وہ 10 چیزیں ہیں، کلمات سے وہ 10 چیزیں مراد ہیں۔ اور مجھے آپ کے سامنے وہی 10 چیزیں کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ یہ 10 چیزیں فطرت میں داخل ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ 10 چیزیں جو کلمات سے مراد لی ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر فرض تھی، ضروری تھی، واجب تھی، اور ان کو انہوں نے ادا بھی کیا، اس پر انہوں نے زندگی گزاری، اس کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، تو فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو زندگی میں لایا، پورا اس کو اپنایا۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کے لیے تو فرض تھی،
لیکن ہمارے امت محمدیہ میں وہ 10 چیزوں میں سے بعض چیزیں وہ سنت ہیں، یعنی بعض واجب ہیں، بعض سنت ہیں۔ اما فی حقنا بعضها، جلالین کی عبارت ہے، اما فی حقنا بعضها سنت و بعضها واجب، ہمارے حق میں رہا یہ بعض اس 10 میں بعض سنت ہیں، بعض واجب ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ تو کانت تلک الخصال لہو فرضاً، یہ تمام جو عادتیں جو فطرت میں سے جو 10 چیزیں ہیں وہ 10 چیزیں ان کے لیے فرض تھیں اور انہوں نے ان کو اپنایا، تو یہ مراد کلمات سے لیتے ہیں۔ اور مجھے آپ کو 10 چیزیں بیان کرنا ہے۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، آپ عرض کرتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت سلیمہ میں سے ہیں، فطرت انسانی میں داخل ہیں۔ یعنی یہ صرف 10 چیزیں ہی ساری فطرت نہیں ہے، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ 10 چیزیں ہی صرف فطرت میں داخل نہیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ 10 چیزیں بتلانا یہ مطلب یہ کہ 10 من الفطرہ، یہ من جو ہے تبعیض کے لیے آتا ہے کہ 10 چیزیں فطرت میں داخل ہیں۔ فطرت 10 چیزیں ہی فطرت نہیں ہیں، ہی اور بھی میں فرق ہے، تو 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، فطرت میں سے بھی 10 چیزیں بھی یہ فطرت میں ہیں۔ تو یہ 10 چیزوں کا بیان کرنا، الگ سے علیحدہ طور پر بیان کرنا، ان 10 چیزوں کی اہمیت کو بتلاتا ہے۔ 10 چیزیں انسان ہو اور اس کو اپنائے نہیں تو ایسا ہے جیسے وہ فطرت سے دشمنی مول رہا ہے۔ یہ ایک چیز سمجھ گئے، یہ ایک چیز ہے کہ 10 چیزیں فطرت میں سے داخل، فطرت میں سے ہیں، یہ ایک چیز، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور دوسری بات مجھے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام عین فطرت کے موافق ہے، اسلام عین فطرت کے موافق ہے، اسلام کی تعلیمات عین فطرت کے مطابق ہیں، اسلام کا کوئی حکم، کوئی تعلیم فطرت سے خالی نہیں ہے کسی بھی مرحلے میں۔ لہٰذا جب اسلام ہمیں اٹھائے، سلائے تو سونا چاہیے، بیدار کرے تو اٹھ جانا چاہیے، کھلائے تو کھانا چاہیے، بھوکا روزہ رہنے کے لیے کہے تو روزہ رکھنا چاہیے۔ اسلام کے جو تعلیمات ہیں وہ عین فطرت کے موافق ہیں، اور یہ بات روز روشن کی طرح یہ ہے کہ جو بھی انسان بھی فطرت کی مخالفت کرے گا وہ صحت کھو بیٹھے گا، خطرات مول لے گا، بھیانک بیماریاں اس کو لاحق ہو جائیں گی۔ تو اسلام عین فطرت کے موافق ہے۔ ایسا لگتا ہے، تعلیمات اسلام کو دیکھ کر پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ فطرت کو سامنے رکھ کر ہی اسلام کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہے، فطرت کہتے ہیں ایک بناوٹ کو، اللہ نے ہر مخلوق کی الگ الگ فطرت ہوتی ہے، شیر کی، چرندے درندے، ہر حیوانات کی، ہر مخلوق کی الگ الگ فطرت ہوتی ہے۔ تو انسان کی فطرت ایک عجیب الگ فطرت ہے، اور اس پر وہ چلے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اس کو اپنائے گا۔ تو اسلام عین فطرت ہے، تو اسلام کے موافق ہم اسلام کے سانچے میں ڈھل جائیں، اسلام کے مطابق ہم زندگی گزاریں، تو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا گویا فطرت کے موافق زندگی گزار رہا ہے۔ تو اسلام عین فطرت ہے، تو اسلام کے موافق ہم زندگی گزاریں، اس کو سمجھیں۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو اپنے علاقے کے علماء سے رابطہ کریں، رجوع کریں۔ اور فطرت کہتے کس کو ہیں؟ فطرت کہتے ہیں وہ چیز جس کو سکھانے کی ضرورت نہ پڑے، جس کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن اسلام ایک واحد مذہب ہے،
اسلام واحد مذہب ہے جو ہمیں فطرت کی طرف اشارہ دیتا ہے، فطرت کی طرف رہبری کرتا ہے، فطرت کی طرف توجہ دلاتا ہے، فطرت کے قریب کرتا ہے۔ تو دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں جو عین فطرت کے موافق ہو، مگر قربان جائے ہم شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ جو شریعت اور جو قانون ہے وہ عین فطرت کے موافق ہے۔ اور دنیا کا کوئی اور قانون وہ ہو سکتا ہے کہ فطرت کی مخالفت کرے، لیکن ہمارا اور آپ کا جو دھرم، جو مذہب ہے وہ عین فطرت کے موافق ہے۔ اللہ اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو بہرحال 10 چیزیں فطرت میں سے داخل ہیں۔ پہلی چیز مونچھوں کو کم کرنا ہے۔ دیکھیے اس میں بہت سارے محققین کی بہت ساری باتیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بھئی بالکل جو ہے حلق بالکل مونچھوں کو بالکل صاف کر سکتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ بھئی بالکل صاف کرنا یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ حدیث کی روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو کہ وہ مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، داڑھی کو گھٹاتے ہیں، تو اس لیے تم داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو گھٹاؤ۔ تو مونچھوں کو گھٹانے میں جو روایتوں میں جو الفاظ آتے ہیں، بعض جگہ الجز آیا ہے، جز الشوارب وعوف اللحى، اور اسی طرح بعض قص الشوارب، جز کا بھی لفظ آیا ہے، قص کا بھی لفظ آیا ہے، اور اہل لغت فرماتے ہیں جز، قص اور قطع یعنی کاٹنا، یہ تینوں بمعنن یہ ایک ہی معنی میں ہیں، تو تینوں ایک معنی میں ہیں۔ لیکن بہرحال وہ اقوال سب چھوڑ کے میں جمہور کا قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس پر آپ کو اور مجھے عمل کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھائی فتاوی عالمگیر میں بھی ہے، در مختار میں بھی اٹھا کر آپ دیکھیں، ان سارے فتاووں کا خلاصہ یہی ملتا ہے کہ بھئی اس میں عبارت ہے، فتاوی عالمگیر میں عبارت ہے وَيَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الْحَاجِبِ، کہ بھائی آدمی اپنے مونچھوں کو نکالے گا کہاں، یہاں تک کہ وہ بہو کی طرح ہو جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ہونٹ کا شفتین، جسے اوپر والا اوپر کے ہونٹ کے اوپر جو بال آتے ہیں مونچھوں میں جو داخل ہیں، اور نیچے کے ہونٹ کے جو بال ہیں جو داڑھی میں داخل ہیں، ان کو اتنا کاٹا جائے کہ جو یہ کھانے پینے میں مخل نہ ہو، بات کرنے میں، کھانے پینے میں یہ مخل نہ ہو، اتنا کاٹ دیا جائے۔ ایسا اتنا کاٹے کہ بھئی جس طرح بہو بناتے ہیں، بہو جو اس کو فارسی میں ابرو کہتے ہیں، اس کو جو ہے اس کے برابر جو ہے ہو جائے وہ مونچھیں، تو اتنا جو ہے صاف کرنا ضروری ہے۔ اور حدیث میں جو جز الشوارب اور قص الشوارب کا جو الفاظ آئے ہیں، جو آئے ہیں، وہ یہی مراد ہے کہ اتنا مونچھیں جو ہے ہمارے دونوں ہونٹوں سے لگے اور جو ہے کھانے پینے میں ٹچ ہو جائے، مس ہو جائے، تو یہ بالوں کا کاٹنا، یہ حدیث میں یہ بال داخل ہیں۔ تو اوپر کے بال آپ جو اچھا لگے زیادہ بڑھ جائے تو اس کو آپ کاٹ لیں، لیکن جو ہے بالکل صاف کرنے کا جو بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کو آپ اس میں مبالغہ کریں۔ حدیث میں جو مبالغے کی بات آئی ہے وہ دونوں ہونٹوں، نیچے کا ہونٹ رہا مسئلہ، نیچے کے ہونٹ کا، وہ جو نیچے کے ہونٹ کے جو بال ہیں وہ داڑھی میں داخل ہیں، داڑھی جس کو داڑھی بچہ کہتے ہیں، وہ داڑھی میں داخل ہیں، وہ پورے کا پورا صاف کرنا جائز نہیں ہے۔ جمہور علماء کا قول ہے کہ یہ اجماع امت کا قول ہے کہ بھائی پورے کے پورے بال کاٹنا جائز نہیں ہے۔ البتہ جو بال نیچے کے ہونٹ کے جو بال کھانے پینے میں مخل ہو رہے ہو اور زائد آ رہے ہیں، اس کو تھوڑے اڑا سکتے ہیں، تھوڑے کاٹ سکتے ہیں، لیکن پورے کا بلیڈ لگانا، پورا کا صفا کرنا یہ جو ہے بالکل جائز نہیں ہے۔ البتہ اوپر کا جو ہونٹ ہے، اوپر کے ہونٹ میں جو بال آتے ہیں، اس کو آپ جو ہے بالکل آپ بلیڈ بھی لگا سکتے ہیں، کینچی بھی لگا سکتے ہیں، جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ اوپر کے جو ساری مطلق جو مونچھی ہیں
اس کو آپ بلیڈ نہ لگائے، بہتر ہے بلیڈ نہ لگائے، اور کینچی سے وغیرہ سے آپ کاٹ لے سکتے ہیں۔ بہرحال جو یہ اس اوپر کا جو ہونٹ ہے وہ بالکل چمک جائے، بالکل صاف ہو جائے کرنا، کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ قص الشارب کا مطلب یہ ہے۔ اور دوسری بات، حضور علیہ السلام نے فرمایا اعفاء اللحیہ، داڑھی کو بڑھانا۔ داڑھی جمہور علماء کا قول ہے کہ بھائی داڑھی جو ہے یہ ایک مشت رکھنا واجب ہے، داڑھی کا کاٹنا، داڑھی کا نہ رکھنا حرام ہے۔ داڑھی کو جو ہے سنت ہے، شعائر اسلام میں سے ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ کبھی اہل اللہ نہیں بن سکتا، اس لیے اہل اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر وہ ولایت آپ کو چاہتے ہیں، آپ ولایت چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنائیں۔ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ نے خود فرمایا قرآن پاک میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ کی ولایت چاہتے ہو، اللہ کا تقرب چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ تو داڑھی اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، اللہ کے رسول نے اس کو اپنایا ہے، سارے انبیاء کی سنت ہے، شاعر اسلام میں سے ہے، تو داڑھی رکھنا واجب ہے اور ضروری ہے، داڑھی کا کاٹنا حرام ہے۔ ایک مشت داڑھی رکھنا اجماع امت سے ثابت ہے، اجماع امت کا اس پر متفقہ فتویٰ ہے۔ اور دوسری بات، السواک، مسواک کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے، حدیثوں سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حدیث ہے، لولا نشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میری امت پر شاق مشقت میں پڑنے کا اندیشہ مجھے نہ ہوتا تو لامرتہم بالصلاۃ عند کل صلاۃ، تو لامرتہم بالسواک، تو میں انہیں مسواک کا حکم دیتا ہر نماز کے وقت انہیں مسواک کرنا لازمی فرض قرار دیتا، حالانکہ مسواک کرنا ہر نماز کے نزدیک سنت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسواک کیا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسواک، سونے کے اٹھنے سے پہلے مسواک، اٹھنے کے بعد جب مسواک کرتے اس کا الگ مسواک ہوتا تھا، اور جو ہے نماز کے لیے الگ مسواک ہوتا تھا۔ بہت زیادہ مسواک کرتے، حدیث میں 70 کا لفظ آیا ہے، بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، بہت زیادہ مسواک کرتے تھے۔ مقصود یہ ہے کہ بھائی چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے تھے، فرشتے آتے تھے، وحی کے فرشتے آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے منہ سے جو ہے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے، ظاہر بھی آپ کا پاک تھا، باطن بھی آپ کا پاک تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچی پیاز اور کچا لہسن مجھ پر حرام کر دیا گیا ہے، یعنی اب تم کھا سکتے ہو لیکن مسجدوں میں اور جو ہے کسی اور جگہ پر آپ کچی پیاز، کچی لہسن کا استعمال سے روکا گیا ہے، مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اور یہاں رک کر ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت سارے احباب جن پر غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل جنابت، آدمی بدن ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس غسل پاک ہونے میں ذرا تاخیر کرتے ہیں۔ تاخیر کرنے سے جو ہے فرشتے دور رہتے ہیں، جتنے فرشتے آدمی سے دور رہیں گے اتنی نحوست اس کو گھیر لیں گی۔ آدمی جو ہی جو ہے ناپاک ہو جائے تو فوراً جو ہے اس کو پاک ہو جانا چاہیے، دیری اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس سے بہت سارے نقصانات ہیں، تجربہ شاہد ہے۔ اور مسواک سے مراد ہر وہ چیز جس سے منہ کی صفائی مقصود ہو، چاہے نیم کی لکڑی ہو، چاہے عام لکڑی ہو، چاہے برش ہو۔ یہاں تک کہ علماء نے یہ بھی فرمایا اگر کوئی چیز نہ پائے تو آدمی نماز کے وقت انگلیوں سے ہی دانتوں کو ملے، مسواک کرے،
جیب لگڑے اور جو ہے جو ہے منہ کی صفائی مقصود ہے۔ اور ایسا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھلائی مسواک کی، اللہم طاہر فمی، اے اللہ میرے منہ کو پاک صاف فرما، ونور قلبی، اور میرے دل کو منور فرما، ایمانی نور سے میرے دل کو منور فرما، وحرم جسدی علی النار، اور میرے جسم کو آگ پر حرام فرما دے، میرے جسم پر آگ جہنم کو حرام فرما دے، دعا سکھلائی ہے۔ تو ہم جو ہے مسواک کرنا چاہیے، دانتوں کے صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام پاک صاف ستھرا مذہب ہے، پاکی صفائی کی تعلیم دیتا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری جگہ، تنظفوا فإن الاسلام نظیف، پاک صاف ستھرے رہو اس لیے کہ اسلام پاک صاف ستھرا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے دانتوں کا خیال نہیں رکھتے، جو چاہا کھا لیا۔ بھائی یہ ایک مشین کے مانند ہے بھائی، دانت جو ہے مشین کے مانند ہے، دانتوں ہی سے اب منہ میں داخل کریں، وہیں سے ہضم کا مرحلہ اور ہضم کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، ہضم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا جو ہضمے کا جو مرحلہ ہے دانت ہے، اس کو آپ پاک نہیں رکھیں گے تو وہ جا کے پیٹ میں جو ہے بیماری جائے گی دانتوں کے ذریعے۔ تو اس لیے بھائی جیسے آپ دیکھے ہوں گے گوشت کے دکانوں میں، مشنوں کی دکانوں میں آٹا یا نباتات جو پیسے جاتے ہیں، جو غلہ اناج جو پیسے جاتے ہیں، گیہوں وغیرہ، اگر اس کی جو ہے صفائی نہ کی جائے، خیمہ پیستے ہیں مشین میں، یا جو ہے گیہوں وغیرہ پیسے جاتے ہیں، اگر اس مشین کی اگر صفائی نہیں کی جائے اس کو کیڑے لگ جاتے ہیں۔ اب اگر جو ہے اس کی صفائی کرے بغیر ایسا ہی دانہ اناج ڈالا جائے، گوشت ڈالا جائے، ظاہر سی بات ہے اسی میں وہ مکس ہو کر آئے گا۔ تو جب یہ دانتوں میں ہم جب چبا رہے ہیں تو اب یہ دانتوں میں میل رہے گا، دانتوں میں جو ہے کچھ کیا کہتے ہیں میل رہے گا، تو وہی جب غذا میں چبا رہے ہیں، نئی غذا، تو پرانی غذا جو کہ میل بن گیا، بدبو بن گئی، تو اچھی غذا اور پرانی غذا دونوں مل کے پیٹ میں جا رہے ہیں، معدے میں جا رہے ہیں، اور وہ بجائے صحت بننے کے اس سے کہاں نقصان، بیماری بنے گی۔ تو اس لیے جو ہے یہ مشین، قدرتی جو مشین ہے، دانت، داڑھ، مسوڑے، جتنے بھی منہ کا جتنا بھی ایریا ہے، سارے ایریے کی صفائی مقصود ہے اس مسواک سے۔ تو اس لیے بعد میں جو ہے یہ مسواک نہیں کرتے، صفائی کا خیال نہیں رکھتے، بعد میں جو ہے ہسپتالوں کے چکر لگاتے پھرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے بھائی منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں تک تعلیم ہے؟ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ بھائی آپ مسواک حلق تک کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ جو ہے وہ حلق تک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ بلغم جو رہتا ہے وہ کٹ کے باہر نکلتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک پھیرتے تھے، اتنا پھیرتے تھے جو حلق میں جو کوا ہے، جو حلق سے اوپر اور نیچے کے جو ہے ملا ہوا ہے، جس کو ہم کوا کہتے ہیں اردو میں، تو وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک لے کر جاتے، مسواک کی کھاڑی کو، مسواک کی لکڑی کو۔ تو بہت سارے فائدے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیے مسواک سے صرف مسواک مراد نہیں ہے، منہ کی صفائی مقصود ہے، جس سے بھی صفائی مقصود ہو حلال طریقے سے، جس میں جو ہے جیسے ٹوتھ پیسٹ میں آتے ہیں بہت سارے اس میں اجناس، اگر حرام اجناس کا ملنے کا شائبہ ہو، اس میں ملاوٹ کا شائبہ ہو، تو اور یقین آپ کو ہو، پکا یقین بھی ہونا چاہیے، تو اس لیے جو ہے یقین بھی ہو تو وہ چیز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں آپ کو یقین نہیں ہے تو جن چیزوں سے، جیسے نمک ہے اور پودینہ ہے اور نہ جانے اور کوئی چیزیں ہیں جس کے بنا کر جو ہے ٹوتھ پیسٹ بنایا جاتا ہے، اس کے استعمال سے اگر منہ کی صفائی ہو جاتی ہے تو وہ بھی مسواک میں داخل ہیں۔ اور چوتھی چیز بنایا استنشاق الماء،
پانی سے یعنی ناک میں پانی ڈالنا. بہت سارے لوگ جو ہے ایسا ہی جلدی جلدی وضو بنا لیتے ہیں، منہ دھویا تو ایسا ہی بس پانی ڈال دیا. بچوں کو بھی وہی نیند سے اٹھتے ہیں تو جو ہے ناک میں پانی نہیں ڈالنا، ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا سنت ہے. حدیث میں ایک جگہ آیا ہے کہ جب تم رات گزارتے ہو تو اگر خدا نخواستہ کہ شیطان جو ہے رات تمہارے ساتھ جو ہے وہ ناک میں جو ہے وہ رات گزارتا ہے، تو اگر اس کو جو ہے نماز کو یوں ہی جو ہے اگر تم اس ناک میں پانی ڈالے بغیر جو ہے اگر ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے، اس کو ڈالے بغیر اب تم وضو کر لیتے ہو تو شیطان تمہاری نماز میں بھی مخل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ناک جو ہے جھڑکنا چاہیے، سنت ہے اور فطرت ہے. اور 5ویں چیز فرمایا ناخنوں کو لینا، ناخن بڑے بڑے نہیں رکھنا. جیسے کہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کے بارے میں آیا ہے کہ ہمیں اقیت لنا، ایک روایت میں اقیت لنا من 40 یوما، کہ 40 دن تک ہمیں یہ مہلت دی گئی ہے کہ یہ ساری چیزیں داڑھی ہے، یہ مونچھیں ہیں اور جو ہے ناخن تراشنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے 40 دن تک ہمیں مہلت دی ہے. بغل کے بال ہیں، زیر ناف کے بال ہیں، یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ سب جو ہے ہمیں وقت دیا گیا ہے کہ ہم 40 دن سے پہلے ان کو ہٹا لیں، کم کر لیں. تو ناخنوں کو بھی زیادہ بڑھانے سے ناخن نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کسی کو لگ جائے تو جو ہے خون آ جاتا ہے، چمڑا چھل جاتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے. اور شیطان کے یہ عادتوں میں سے ہیں کہ وہ شیطان ناخنوں کو بڑھاتا ہے. اور تو ناخن جو ہے گھٹانا ہے، ناخن کم کرنا ہے. اور ایک حدیث میں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن ناخن کم کرتا ہے آئندہ جمعہ تلک یہ ساری چیزیں بغل کے بال لینا، زیر ناف کے بال لینا، جو جمعہ کے دن اہتمام کرتا ہے تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ ہوتا ہے. تو جمعہ کے دن کے آداب ہیں، ان آداب میں یہ بھی داخل ہیں. تو 5ویں چیز فطرت میں سے ناخنوں کو کم کرنا ہے. اور 6ٹھی چیز براجم، غسل البراجم، یعنی انگلیوں کے جو گھٹے ہوتے ہیں، انگلیوں کا جو مین بیچ کے جو حصے ہوتے ہیں، ہڈیوں کے جو انگلیوں کے جس کو ہم چٹکھاتے ہیں، وہ ان کا بھی جو ہے دھونا، یہ بھی فطرت میں سے داخل ہے. اور 7ویں چیز فرمایا نتف الابتی، بغل کے بال لینا. وحلق العنتی، 8ویں چیز فرمایا زیر ناف کے بال لینا. وانتقاص الماء، اور استنجا کرنا، استنجے میں پانی لینا. حضرت سلمان فارسی سے کسی نے کوئی مشرک جو ہے، کوئی آدمی جو ہے بطور استہزاء کہا یعلمکم نبیکم حتی الخراء، ایسے الفاظ ہیں کہ تمہارا نبی جو ہے تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے. کل شیء یعلمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارا نبی تم کو ہر چیز سکھاتا ہے. تو پیشاب پاخانے کے طریقے بھی بتاتے ہیں. تو اللہ کے رضا سلمان فارسی نے فرمایا نعم امرنا اللہ نستقبل القبلۃ ولا نستنجی بایماننا ولا نکتفی بدون 3 احجار. تو بہرحال تو استنجا میں مبالغہ کرنا، استنجا میں پانی لینا، اس لیے وہ مسجد قباء والوں کے بارے میں ایک فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی میں مبالغہ کرتے ہیں، یعنی اینٹ بھی لیتے ہیں اور پانی بھی لیتے ہیں. تو دونوں لیں گے تو اور پاکی حاصل ہو جائے، زیادہ پاکی حاصل ہو جائے گی. اگر کہیں جاتے ہیں سفروں میں صرف پانی نہ ملے تو اینٹ کا استعمال کر لیں. اگر 2 جگہ بھی دونوں استعمال کر رہے ہیں تو سنت پر عمل بھی ہو جائے گا اور زیادہ پاکی حاصل کرنے والے میں ہم شامل ہو جائیں گے. تو استنجا میں پانی لینا، استنجا حاصل کرنا. بعض روایتوں میں استطابہ بھی آیا ہے. ایک محدث ہیں زکریا رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ مصعب نے فرمایا، جو روایت کیے ہیں جن سے روایت منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی نسیت العاشرہ، میں 10ویں چیز بھول رہا ہوں.
ہو سکتا ہے کہ وہ مزمزہ ہی، اور مزمزہ ہی ہے، آگے فرماتے ہیں کہ وہ مزمزہ ہی ہے۔ تو مزمزہ کلی کرنا یہ بھی فطرت میں داخل ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر سے محروم نہیں رہے گی جب تک وہ کھانے پینے اور ہر چیز میں کلی کو نہ اپنا لے، کلی کر لے، کلی کرنے کے فائدے ہیں، تو کلی کرنا بھی یہ فطرت میں داخل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فطرت پر، جو اسلام پر جو عین فطرت ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔